حضرت مولانا خدا بخش خیر پوری ملتان کی گلی میں جا رہے تھے تو ایک کتی بھونکی مولانا کو، تو مولانا چلے گئے، واپس آئے تو وہ کتی مری ہوئی تھی۔ مولانا اس کتیا کے پاس کھڑے ہو گئے اور کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، یہ تو میرے خدا غیور سے برداشت نہ ہو سکا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے۔ اگر مولانا خدا بخش خیر پوری کو کتی بھونکے تو سلامت نہ رہے، اور حضور کے بارے میں کوئی بندہ بات کر دے۔ قاضی ایاز نے یا شفا شریف کے اندر لکھا کہ خراسان کا بادشاہ عمر بن لیث کوئی اچھے کردار کا مالک نہیں تھا۔ وہ جب دنیا سے چلا گیا، یہ انہوں نے امام ابو القاسم کشیری کے حوالے سے لکھا، جن کو داتا صاحب اپنا استاد مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مر گیا دنیا سے، تو کسی کو خواب میں نظر آیا تو فقیل له ما فعل رسول اللہ ما فعل اللہ بکا، پھر اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فقال غفر علی، انہوں نے کہا کہ مجھے تو بخش دیا گیا۔ فقال بماذا، اس نے کہا کہ کیوں، تیرے اچھے اعمال تو نہیں تھے؟ سنیں ذرا، ہم ناموس رسالت پر بات کیوں کرتے اور انہوں نے کانفرنس کیوں رکھی؟ اس نے کہا ہوا یہ کہ صعدت ذروۃ جبل یومن، ایک دن میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا، فاشرفت علی جنودی، میں نے نیچے اپنا لشکر دیکھا، فاعجبتنی کثرتہم، مجھے اپنا بڑا لشکر نظر آیا تو مجھے اس پر بڑی خوشی ہوئی، تعجب ہوا، لیکن تعجب صرف ہوا نہیں، فتمنیت انی حضرت رسول اللہ فاعنتہ ونصرتہ، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ آج میرے پاس اتنا بڑا لشکر موجود ہے، کاش کہ میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو حضور کی مدد کرتا۔ یہ صرف دل میں خیال آیا۔ تو قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ فشکر اللہ لی ذالک وغفر علی، اللہ نے میری اس تمنا اور آرزو کی بڑی قدر کی، شکر مانا قدر کرنا کسی کی، بڑی قدر کی، اور اللہ نے اس وجہ سے مجھے بخش دیا۔ صرف دل میں حضور کی مدد کا خیال آئے، مدد کرے نہیں، صرف خیال آئے، وہ کسی کو بتائے بھی نہیں، تو اللہ اس کو بھی بخش دے۔ اور جو حضور کی عزت اور ناموس کے لیے اس طرح سینہ تان کر میدان میں آئے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا کہ میرے نبی کی عزت کے لیے تو کیوں آیا میدان؟ اچھا مفتی صاحب تشریف بیٹھے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگ، یہ میں تھوڑی سی آگے بات چل کے پھر کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن اخطب صحابی ہیں، نبی علیہ السلام پانی پینے لگے تو انہوں نے پیالے کے اندر ایک تنکا دیکھا، عرض کی حضور یہ مجھے دے دیں، انہوں نے تنکا نکال دیا، یہاں تو صرف تنکا ہی تھا چھوٹا سا، تو نکال دیا، تو میرے آقا نے ہاتھ بلند کر دی، اللہم جملو، یا اللہ انہوں سونا بنا دے، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں رات کے پچھلے پیر حضور کے گھر حاضر ہوا، حضرت میمونہ ان کی خالہ تھی، حضور کے نکاح کے اندر تھی، ام المومنین ہے، فرماتے ہیں حضور ان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، تو میں بھی اپنی خالہ کو ملنے کے لیے رات کے پچھلے پیر آیا، تو حضور نماز پڑھ رہے تھے، تو میں پیچھے نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا، تو حضور نے مجھے برابر کھڑا کیا، جب حضور نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو پھر میں پیچھے ہٹ گیا، میں جب پیچھے ہٹا نماز حضور نے مکمل کر لی، تو میرے آقا نے فرمایا جب میں نے تجھے برابر کھڑا کیا تھا تو پیچھے کیوں ہٹا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جو بات کی، ما کان ینبغی لأحد ان یصلی حذاک وانت رسول اللہ، حضور آپ کو نبی مان کر آپ کے برابر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، حالانکہ حضور نے تو برابر کھڑا کر دیا، عشق نے فیصلہ کیا کہ نہیں پیچھے جاؤ۔ ہاں جی، ہمیں کہتے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا پاگل کے بچے، لکھا کہیں بھی نہیں ہوا، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔
لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے تو امام الانبیاء نے تو مسئلے کے مطابق ان کو برابر کھڑا کر دیا، لیکن عشق نے پیچھے ہٹا دیا۔ تو جب میرے آقا کو ان کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں عرض کی نا کہ بھئی کسی کی جرأت ہے کہ نبی مان کر برابر کھڑا ہو، تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فَآجَبَهُ، میرے اس جملے کو حضور نے پسند بھی فرمایا، فَدَعَ اللَّهُ، پھر حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، اَن يَزِيدَنِي فَهْمًا وَعِلْمًا، یا اللہ اس بچے نے میرا اتنا احترام کیا، اس کے فہم میں بھی اضافہ کر، اس کے علم میں بھی اضافہ کر۔ تو جو حضور کے جس کے دل میں ادب احترام نہ، اس کا کوئی علم ہے، اس کا کوئی فہم اور ادراک ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک فتویٰ پوچھا، انہوں نے کہا جی ایک مولوی نے تقریر کرتے کہ حضور کو یتیم کہہ دیا، تو آپ نے فرمایا اس مولوی کو سمجھ نہیں آئی، اس نے کیا بات کر دی؟ حضور اقدس، یہ اس کو علم کہتے ہیں۔ اس نالوں بندہ جھلا کتا ہی والے جس دے دل وچ حضور دی عظمت کوئی نہ ہوئے، اس مولوی نو کی کرنا ہے؟ اس انسان نو کی کرنا ہے؟ علم ہوئے تو امام احمد رضا بریلوی جو ہوئے، اتنی گل ہوتے امام احمد رضا دا قلم ٹھیل پیا، فرمایا اس مولوی حضور دے بارے گل کی تھی، حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب موتی منم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی علیہ۔ فرمایا حضور کی یہ شان ہے، اس مولوی نے کیا بات کر دی حضور کے بارے؟ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ ہے کل انما انا بشرم پڑھنا، یہ تم پڑھتے ہو؟ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے حضور کی شان بیان کی ہے۔ آج ہماری قوم ہر ایک کی بات سن لیتی ہے۔ میں نے کہا ان چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ہیں ان کی بات سنو، یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں ان کی بات سنو۔ جی میں ہر ایک کی سن لیتا ہوں۔ میں نے کہا تو پاگل کا بچہ ہے، ہر ایک کی سن لیتا ہے؟ تو ہر دکان تو سودا نہ لینا، دین ہر بندے تو سن لینا۔ آج ہمیں ناموس رسالت کانفرنسیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر آپ بیدار ہوتے تو۔ یہ ضرورت ہمیں روزانہ آپ کو پڑھانی پڑتی ہیں یہ باتیں۔ دیکھو جی 70 زخم لگے ہوئے، آج تک مسلمان ایک تقریر سن کے وہ نشہ اتر جاندہ۔ آج دا میرے جائے مولوی پولیس دی ایک ہتکڑی ویکھ کے تے جناب کہنا نہیں میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، میں بات کی ہے، یہی حضور کی شان ہے جو میں نے کی ہے بات۔ آج ہمارے لوگ جناب تھوڑے سے سخت حالات دیکھ کر تو اپنا پتہ نہیں ان کا نشہ کیسے اتر جاتا ہے۔ یہ محبت رسول کا تو نشہ ایسا ہے جو مرنے کے بعد بھی نہیں جاتا۔ سارے بولو بھائی، تسی پریشان بیٹھے ہو، سارے بولو۔ یہ نشہ ایسا نہیں ہے کہ جو تھوڑی سی کسی پر دباؤ آ جائے یا حالات کیسے ہو جائیں تو بندے کا نشہ اتر جائے۔ یہ امام نے لکھا اس میں، فرمایا 70 زخم لگے ہوئے تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو، اور ہاتھ جو ہے وہ بھی حضور کا دفاع کرتے کرتے شل ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا میدان احد میں۔ حضور کے سامنے ایسے ڈھال لے کر لوہے کی کھڑے تھے اور کافر حضور کی طرف تیر جو ہے وہ برسا رہے تھے، اور حضور کو بچانے کے لیے حضور کے آگے کھڑے تھے۔ میرے آقا و مولا حضور پیچھے جلوہ کرتے۔ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ حضور ان کی پیٹھ کے پیچھے تھے، یہ تو میرا ویسے حدیث کے الفاظ یہی ہیں، ایک ادب کا تقاضا بھی یہ ہے۔ پیچھے میرے آقا ایک طرف جلوہ گر تھے، کافر حضور کو تیر مار رہے تھے، وہ ایسے ڈھال آگے کر رہے تھے، ایک تیر اتنا سخت آیا کہ وہ ڈھال نیچے گر گئی۔ اب یہ صحابی نے دوڑ کر نہیں، دوسرے صحابی نے یہ نہیں کیا ذرا میں نے تو ڈال دے یارا حضور بہ جاؤ میں ذرا چک لواں۔ یہ تو ہمارے فیصلے ہیں نا، ہم خود کرتے ہیں عشق کیسے ہونا چاہیے۔ انہوں نے پھر ہاتھ آگے کر دیا، پھر نیچے نہیں ہوئے، اور نہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور اب کیا کریں، اب تیر آ رہے ہیں، میری جان کا کیا بنے گا؟ عشق اپنے فیصلے۔ اقبال کہنا میں پر ساز عشق وازنی رنگی عشق بہر رنگے کے خواہی سر برارت،
اقبال کہندا عشق دے بارے مت پوچھ تے عاشقاں دے بارے مت پوچھ، جویں تو کہیں حضور دا عاشق تینوں اوویں نظر آئے گا جویں تو چاہے۔